السلام علیکم دوستو، حوری نیوز چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم ذکر کریں گے ایک ایسے یہودی سائنسدان کا جس نے دجال سے ملاقات کی اور اسی سے مدد طلب کرتے ہوئے راکٹ انجن بنایا۔ آج کی ماڈرن سائنس اسی سائنسدان کی گئی ریسرچ کے گرد گھومتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا جدید ٹیکنالوجی دجال کی بنائی ہوئی ہے؟ کیا دجال نے مخفی طریقے سے یہ ٹیکنالوجی انسان تک پہنچائی؟ کیا اسی ٹیکنالوجی کی مدد سے دجال پوری دنیا پر حکومت کرے گا؟ اور یہودی سائنسدان دجال سے کیسے مدد طلب کرتے ہیں؟ تو کیا دجال 2050 تک ظاہر ہو جائے گا؟ ان سب سوالات کے جواب جانچنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اس کے ساتھ ہی اگر چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے۔ دوستو، ہم جس یہودی سائنسدان کی بات کرنے جا رہے ہیں اس کا نام جیک پارسن ہے۔ جیک پارسن امریکہ کا بہت بڑا اور ذہین ترین راکٹ انجینئر تھا جسے فادر آف اسپیس ایجز بھی کہا جاتا ہے۔ یہی وہ شخص ہے جس نے پہلی مرتبہ راکٹ انجن ایجاد کیا، اور آج ہم جو بھی اسپیس ماڈرن ٹیکنالوجی دیکھ رہے ہیں وہ اسی شخص کی وجہ سے ممکن ہو سکا۔ جیک پارسن نے راکٹ انجن کیسے ایجاد کیا، یہ کہانی بے حد دلچسپ اور حیران کن ہے۔ دراصل جیک پارسن شیطان اور دجال کا پجاری تھا۔ اس کی موت 1992 کو اسی لیب میں ہوئی جہاں یہ ایک بہت ہی خطرناک منصوبے کو سر انجام دینے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس میں کوئی خرابی آ گئی جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ اس کی موت کے بعد اس کی لیب سے ایک کالے رنگ کا جادوئی باکس برآمد ہوا۔ اس باکس پر عجیب و غریب طرح کے نشانات کنندہ تھے۔ اس کے ساتھ کام کرنے والے اس کے ساتھیوں کا کہنا تھا کہ جیک اپنی لیبارٹری میں ایک فرضی انسان بنانے کے لیے تجربات کر رہا تھا۔ جب مزید تحقیق ہوئی تو دنیا حیران رہ گئی، کیونکہ جیک پارسن دجال کا پیروکار ہونے کے ساتھ ساتھ اس سے مدد طلب کرتا تھا۔ 1948 میں اس نے اپنی ڈائری میں ایک بہت ہی پراسرار خواب کا ذکر کیا۔ اس نے اپنی ڈائری میں لکھا کہ اس نے اپنے خواب میں دجال کو دیکھا۔ جیک نے دجال سے کہا کہ صرف تم ہی ہو جو میری مدد کر سکتے ہو، صرف تم ہی مجھے سائنس اور جادو کی دنیا میں کامیاب بنا سکتے ہو۔ اس پر دجال نے اس کی مدد کرنے کی حامی بھر لی۔ دوستو، اس کے بعد جیک پارسن حیران کن کامیابیاں سمیٹتا ہوا اس نہج پر پہنچ گیا کہ اس نے خلا تک سفر کرنے والا راکٹ ایجاد کر لیا۔ اس کی اس ایجاد نے سائنس کو ہلا کر رکھ دیا، مگر اس کی موت کے بعد کئی راز کھلے جنہیں جان کر دنیا حیران و پریشان رہ گئی۔ جیک پارسن کی تمام کامیابیوں کے پیچھے دجال، شیطان اور سفلی عملیات کا عمل دخل تھا۔ جیک شیطانی قوتوں کو بلا کر ان سے مدد طلب کیا کرتا اور یہی قوتیں اسے بتاتی کہ فلاں چیز کیسے ایجاد کرنی ہے۔ بیشتر سائنسدان آج کی جدید ترین ٹیکنالوجی کو جیک پارسن کی ایجاد کردہ ٹیکنالوجیز کے مرہون منت سمجھتے ہیں، یعنی آج کی جدید ترین ٹیکنالوجی کا سہرا جیک پارسن کے سر جاتا ہے، جس کے بعد یہ کہنا درست ہوگا کہ ہم دجال کی تخلیق کردہ ٹیکنالوجی کی دنیا میں جی رہے ہیں، اور عین ممکن ہے کہ دجال اس ٹیکنالوجی کو کنٹرول کر رہا ہو، کیونکہ آج کی جدید ٹیکنالوجی دیکھ کر گمان ہوتا ہے کہ یہ کوئی جادو یا کرشمہ ہے، لیکن در حقیقت ہم دجالی دور میں داخل ہو چکے ہیں، اور اللہ اور اس کے محبوب رسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جانتے ہیں کہ دجال کہاں اور کس شکل میں دنیا کے سامنے رونما ہوگا۔ ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ جس طرح دنیا تیزی کے ساتھ ماڈرن ٹیکنالوجی میں ترقی کر رہی ہے، اس تیزی کے ساتھ ہی دجال کے آنے کا وقت بھی قریب تر آتا جا رہا ہے۔ اس بات کو آپ خود بھی بخوبی جانتے ہوں گے کہ جس تیزی کے ساتھ موجودہ دور میں ٹیکنالوجی میں ترقی ہو رہی ہے، اس سے پہلے کبھی کسی دور میں نہیں ہوئی تھی۔ آج کے دور میں ہم سیکنڈ سے بھی کم وقت میں اپنا پیغام دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں بآسانی پہنچا سکتے ہیں، اور سائنس ٹیکنالوجی کی ہی مدد سے دوسرے سیاروں میں زندگی تلاش کر رہی ہے۔ دوستو، امریکہ کے ایک بہت ہی مشہور اسکالر شیخ حمزہ کا کہنا ہے کہ جن سائنسدانوں نے ٹیکنالوجی کو اس وقت عروج پر پہنچایا، ان سبھی کا تعلق کہیں نہ کہیں کالے جادو، شیطان اور دجال سے لازمی تھا۔ اس کے بارے میں مزید بتاتے ہوئے انہوں نے ایک مشہور فلاسفر فرینسس بیکن کی ایک مشہور کتاب نالج از پاور کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ کتاب اس نے جادوئی دنیا سے اپنے تعلق کی وجہ سے لکھی تھی، کیونکہ فرینسس بیکن ہر وقت جادوئی کتابیں پڑھتا رہتا۔ اس نے اپنی کتاب میں صاف طور پر لکھا کہ ماڈرن سائنس اور ٹیکنالوجی جادو کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ اسی طرح مشہور مصنف آرتھر سی کلاس نے 1968 میں ایک مشہور فلم اسپیس اوڈیسی کا اسکرپٹ لکھا۔
शेख हमजा कहते हैं कि आर्थर सी क्लास के पास उस वक्त मुस्तकबिल में बनाए जाने वाले तमाम खलाई जहाज़ों का एक नक्शा मौजूद था, जिसकी वजह से मौजूदा दौर में सैटेलाइट्स काम कर रहे हैं। 1961 में इसने अमेरिका के न्यूज़ चैनल पर अपने इंटरव्यू में इंटरनेट के बारे में पेशगोई की थी। इसने अपने इंटरव्यू में कहा था कि साल 2000 तक इंसानों के हाथों में ऐसे आलात होंगे जिनकी मदद से कोई भी इंसान दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में मौजूद किसी भी शख्स से बातें करने के काबिल हो जाएगा। आर्थर सी क्लास के मुताबिक कोई भी टेक्नोलॉजी मुश्किल नहीं होती जब तक इसमें जादू दखल अंदाज ना हो। नाजरीन ग्रामी, इसके अलावा मौजूदा दौर की सबसे मशहूर स्मार्टफोन कंपनी एप्पल भी इसी एजेंडे पर बनाई गई कि ज़्यादा से ज़्यादा इंसानों को नई और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की तरफ लाया जाए। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि एप्पल कंपनी भी इल्यूमिनाटी नामी शैतानी गिरोह का हिस्सा है। इस गिरोह का मकसद सिर्फ और सिर्फ दज्जाली सल्तनत का क़याम है। आप सब बखूबी जानते हैं कि आईफोन कंपनी का लोगो आधा खाया हुआ सेब है। सवाल यह है कि इस लोगो से ये दुनिया को क्या पैगाम देना चाहते हैं। दर हकीकत इस लोगो के पीछे खुफिया शैतानी तंजीमें मौजूद हैं जो कि आपको हकीकत से कभी रुशनास नहीं होने देंगी। आईफोन के इस खाए हुए सेब के पीछे असल में वो फल है जिसको खाने का लालच देकर शैतान ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकलवा दिया था। इस एजेंडे के पैरोकारों का ख्याल है कि एप्पल कंपनी की बदौलत वो ट्रांस ह्यूमन टेक्नोलॉजी को दुनिया के सामने मुतारिफ करवाएंगे। इसमें ये इंसान और मशीन्स को मिलाकर एक नई नस्ल पैदा करेंगे जिसे ये लोग सिंगुलैरिटी का नाम देते हैं। इसके मुतल्लिक गूगल कंपनी में काम करने वाले क्रोजो नामी शख्स का कहना है कि हम 2045 तक इंसान और मशीन्स को मिलाकर एक नया इंसान बनाने में कामयाब हो जाएंगे। इसी शख्स ने इंकिशाफ किया कि दज्जाल इनकी मदद कर रहा है और दज्जाल 2050 तक खुद को जाहिर कर देगा, जो वाकई हैरान कुन और तशवीशनाक है। माहिरीन कहते हैं कि अगर साइंस और टेक्नोलॉजी के अरूज के वक्त का मुतालिया करें तो साइंस को मॉडर्न बनाने वाला तकरीबन हर साइंसदान ही दज्जाल की पैरवी करता आया है और आज की तमाम तर साइंस दज्जाल की बताई हुई टेक्नोलॉजी पर मुनहसर है। इसीलिए आज भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी और जादू के दरमियान बहुत ही ख़ास ताल्लुक़ पाया जाता है। आप इस चीज़ का अंदाज़ा इस बात से भी लगा सकते हैं कि जो लोग फिल्मों और टीवी शोज़ में काम कर रहे हैं वो लोग अच्छे से जानते हैं कि आम लोगों के दिमाग को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, जो कि पहले दौर में एक बहुत ही ख़ास जादू की मदद से किया जाता था। ये जादू आज भी मौजूद है जो कबाला जादू के नाम से मशहूर है। आखिर में दुआ है कि अल्लाह पाक हमें दज्जाल और इसके फितनों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। जी तो दोस्तों, ये थी आज की मालूमात। ये मालूमात कैसी लगी कमेंट में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक दिलचस्प और हैरत अंगेज़ टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।